علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایک کے کرنٹ افیئر۔ آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اسے شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ آج میں سب سے پہلے اپنی قوم کو، پاکستانی قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آج جو ہمیں خبر ملی اور بڑے جو پرفیکٹ ذرائع ہیں وہاں سے ملی، ہم وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتے جس کے بعد میں ہمیں وہ ہو کہ ہم نے یہ خبر کیوں دی۔ ہم یہ خبر آپ کو دے رہے ہیں اور سب کو تقریباً پتہ ہے، لیکن کیونکہ بعض لوگ اس کو وہ نہیں کر رہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہماری پاکستان کی 50 سالہ، بلکہ ہم کہہ رہے ہیں 70 سالہ تاریخ میں جو پہلے کبھی کام نہیں ہوا، وہ اب ہونے جا رہا ہے اور پاکستان کو اب صحیح سمت پہ ڈالا جا رہا ہے۔ فیصلہ ہو گیا کہ کرنا کیا ہے اور تقریباً ٹائم کا بھی اندازہ کر لیا گیا ہے کہ کب یہ شروع کرنا ہے، سون، اب یہ دیر نہیں لگے گی۔ اور اس کے پیچھے 2-3 وجوہات تھیں۔ انہوں نے کہا کہ انف از انف، اب بہت ہو گیا، اب کوئی رعایت نہیں کسی کو ملے گی۔ اس کے پیچھے 3-4 وجوہات بنی اور سب سے مین چیز کشمیر کاز بنا، کیونکہ دیکھا گیا کہ کشمیر کاز کو ہماری اپوزیشن نے اور دوسرے لوگوں نے، میڈیا نے اور اپوزیشن نے کس طریقے سے اس کو نقصان پہنچایا۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جب جنرل اسمبلی کا اجلاس تھا تو پرائم منسٹر عمران خان جب وہاں سے اسپیچ کر کے واپس آئے تو پاکستان کا جو نام تھا اور کشمیر کا جو ایشو تھا وہ بہت زیادہ دنیا میں ہائی لائٹ ہوا، لوگوں میں سنا جانے لگا۔ اور سڈنلی پھر یہ ہوا کہ ٹاک شو بھی ہونے لگے، کیونکہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ جو ایشو ہے وہ بیچتا ہے۔ کوئی بھی ایشو ہو، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس سے ملک کو کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، وہ کہتا ہے ہمارا مال بک رہا ہے، ہمیں فائدہ ہو رہا ہے۔ تو کشمیر ایشو کو اٹھایا گیا، سارا کچھ ہوا، اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کا دھرنا شروع ہو گیا کہ کشمیر ایشو پیچھے چلا گیا۔ پھر وہ بھی برداشت، ان کو کہا گیا کہ اب نہیں، اس کے بعد یہ کام نہیں ہوگا، اور اس کے پیچھے مین مقصد بھی یہی تھا ان کا کہ کشمیر ایشو کو پیچھے لایا جائے۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا دوسرا جس کی وجہ سے زیادہ تر ہمارے لوگ ہیں وہ ہرٹ ہوئے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب کشمیر کی وجہ سے پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا گیا تو اپوزیشن نے ہر کام پہ موقع پہ یہ چاہا کہ ملک کا جو پرائم منسٹر ہے اس کو ہم ذلیل کریں، اس کو ہم ملائن کریں، کسی طریقے سے اس کو ہم قابو میں رکھیں، اس کو صحیح طریقے سے سوچنے دیں، کام نہ کرنے دیں۔ سب دیکھ رہے تھے، سارا کچھ ہو رہا تھا، شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا، نہیں دیکھا تو میں آپ کو بتا دوں، آپ وہ ویڈیو اٹھا کے دیکھیں جس میں جب عمران خان کو قومی اسمبلی میں عمران خان سپیچ کرنے لگے تو سپیچ ابھی 1 منٹ آدھا منٹ بھی نہیں ہوا تھا کہ زرداری صاحب کی انٹری ہوتی ہے، کلیپنگ شروع ہو جاتی ہے پورے پلان کے تحت۔ پھر عمران خان، زرداری بیٹھتے ہیں، عمران خان دوبارہ سپیچ شروع کرتا ہے، 20 سیکنڈ 25 سیکنڈ گزرتے ہیں، بلاول کی انٹری ہوتی ہے، پھر کلیپنگ ہوتی ہے، پھر نعرے لگتے ہیں، پھر عمران خان خاموش ہو جاتے ہیں، پھر جیسے دوبارہ عمران خان تقریر کرنے لگتے ہیں تو شہباز شریف کی انٹری ہوتی ہے۔ یہ پورا پری پلان تھا کہ کسی طریقے سے عمران خان کو ہم نے وہ کرنا ہے۔ ان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ یہ کس مقصد کے لیے یہ بلائی گئی ہے، یہ جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہے کس لیے بلایا گیا، کشمیر کے ایشو پہ بلایا گیا تھا، وہ چیز انہوں نے پیچھے رہ دی۔ انہوں نے کہا جی کشمیر گیا پیچھے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ عمران خان کس جگہ ہم عمران خان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم نے وہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ عمران خان نہیں بلکہ آپ کے اصلی چہرے لوگوں کے سامنے آ رہے تھے، اور اس سے بھی بڑا دھچکا لگا۔ اور اس کے بعد جو تابوت میں آخری کیل ٹھوکی گئی وہ تھی جب نواز شریف لندن گئے تو وہاں جا کے یہ علاج کے لیے گئے تھے، اور کچھ علاقوں میں یہ بات تھی کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے کہ یہ کسی پلان کے تحت ان کو رعایت دی گئی ہے کہ جی آپ جائیں اور پیسے واپس کریں، یہ کریں وہ کریں، اس قسم کی تھی۔ تو وہ اس چیز کی ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، تو لیکن چلو ہم مان لیتے ہیں کہ بیمار تھے۔ جب وہاں جا کے انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا جو ڈیلی نیوز سننے والے لوگ ہیں، خبریں سننے والے لوگ ہیں،
کہ وہاں پر نواز شریف شہباز شریف نے انہوں نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے کچھ ملاقاتیں کی تھیں، اور اس کے بارے میں انہوں نے یہ باتیں اٹھائیں، اور رانا ثناء اللہ سے پاکستان میں پوچھا گیا، اخبار نویس نے پوچھا کہ سنا وہاں ملاقاتیں ہوئی ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے، تو آگے سے رانا ثناء اللہ نے بالکل ضمنی جواب دیا کہ نہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں نہ تردید کرتا ہوں، آپ کے پاس ہوگا وہ سن لیجیے گا۔ اس کے بعد پھر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے جو پیغام دینا تھا پہنچا سارا کچھ، اس کے بعد یہ سب سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ اب کیا کرنا ہے، کیونکہ ہمیشہ پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی پاکستان کی کوئی بات ہوئی ہے، جب بھی احتساب کا عمل شروع کرنے لگتے تھے، کہا جاتا تھا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور سارا کچھ عدالتیں نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے کرتی تھیں، کمپرومائز کمپرومائز کمپرومائز۔ آج تک پھر کمپرومائز کے ذریعے بھی حالات ٹھیک نہیں ہوئے، بگڑتے گئے حالات، آج اس نیچ پہ پہنچے ہیں کہ غریب غریب تر ہے اور امیر امیر تر ہے، پاکستان کے حالات نہیں ٹھیک ہوئے۔ تو اس کے بعد پھر اب سب نے سر جوڑ کے بیٹھے اور یہ فیصلہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو پھر جو طاقتور حلقے ہیں، میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں، طاقتور حلقے ہیں، خواہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، خواہ وہ عدلیہ میں بیٹھے ہیں، خواہ وہ فوج میں بیٹھے ہیں، خواہ وہ میڈیا میں بیٹھے ہیں، سب نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہوگا احتساب، اور روتھلیس ہوگا، بالکل کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، خواہ وہ کسی بھی پارٹی سے ہے، کسی بھی طبقے سے ہے، خواہ وہ پارلیمنٹیرین ہے، خواہ وہ پی ٹی آئی کا بندہ ہے، خواہ وہ کوئی کسی بھی پارٹی کا بندہ ہے، خواہ وہ فوج کا آدمی ہے، خواہ وہ عدلیہ کا آدمی ہے، خواہ وہ میڈیا کا آدمی ہے، نہیں چھوڑا جائے گا، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور جو عدلیہ نے فیصلے دیے، رعایتیں دیں، اس قسم کے جو کیسوں کے فیصلے ہوئے جو کہ میرٹ پہ نہیں تھے، ان کو بھی ریویزٹ کیا جائے گا، اور ان ججوں کے بھی سارا کچھ ان کا بھی حساب ہوگا۔ تو اب یہ ہوا کہ جی اب یہ 3 سال جو ہیں، 3 سال ہم اب احتساب کر کے دیکھتے ہیں، کہ پہلے ہم نے کمپرومائز کر کے دیکھا، حالات ٹھیک نہیں، اب 3 سال ہم احتساب کریں گے۔ 2023 کا جو الیکشن ہے اس سے پہلے یہ نظام بھی سیٹ ہوگا، نظام بھی سیٹ ہوگا۔ اگر تو پارلیمانی نظام چلا تو پارلیمانی نظام چلا، نہ چلا تو پھر دوسرا نظام آئے گا، اس کے لیے بھی تیاری کر لی گئی ہے۔ ماشاء اللہ نہیں آئے گا، یہ گارنٹی ہے۔ جن لوگوں نے جو ہم تک باتیں پہنچی ہیں کہ ماشاء اللہ نہیں آئے گا، لیکن اگر پارلیمانی نظام ٹھیک نہ ہوا تو یہ نظام لپیٹ دیا جائے گا، اور پھر لوگوں کو سہولتیں ملیں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن اور جو پھر کی پوسٹ پہ لوگ آئیں گے وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ پاکستان کے جو کرپٹ لوگ ہیں یہ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، نہ بجلی مافیا بچے گا، نہ شوگر مافیا بچے گا، نہ آٹے کا مافیا بچے گا۔ اور دوسری بات ایک چیز تھی کہ عمران خان اور جو عمران خان کی پارٹی 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی، وہ اس طرح کہ جو چھاتا بردار تھے، جو پیراشوٹر تھے، وہ کہہ رہے تھے کمپرومائز، حالات ٹھیک نہیں ہے، کمپرومائز کیا جائے، کرونا ہے کمپرومائز کیا جائے، یہ ہے جی کمپرومائز کیا جائے، اکانومی ٹھیک نہیں ہے کمپرومائز کیا جائے۔ لیکن جو ڈائی ہارڈ ورکر تھے، گراس روٹ کے لوگ تھے، جو آنیسٹ تھے، ینگ جنریشن، مراد سعید، یہ فواد چودھری اور علی احمد، اور یہ سارے اس قسم کا شہریار افریدی، یہ جو فیصل واڈا، اس ٹائپ کے جو لوگ تھے، انہوں نے کہا نہیں احتساب ہونا چاہیے، کیونکہ ہم لوگوں سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ احتساب احتساب اور احتساب۔ اور انہوں نے عمران خان کو حوصلہ دیا۔ عمران خان تو پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا، اس نے تو کہا کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، کسی صورت میں نہیں پیچھے ہٹوں گا، جو ہماری اطلاعات ہیں۔ تو اس کے بعد پھر جب یہ اب فیصلے ہوئے کہ اب نہیں یار، اب بہت کچھ ہو گیا، کیونکہ پاکستان پہلے جو فوج تھی وہ 3 محاذوں پہ لڑ رہی تھی، افغانستان کے محاذ پہ، اور انڈیا کے اس سائڈ پہ، اور اندرونی بھی، جو پاکستان کی جو اس ٹائم پچھلے 2 سال سے پہلے میں یہ بات کر رہا ہوں، 8 سے لے کے اور 18 تک، ان دوران پاکستان کی فوج 3 محاذوں پہ لڑ رہی تھی۔ ایک لڑ رہی تھی افغانستان بارڈر پہ، دوسری لڑ رہی تھی انڈین بارڈر پہ، اور تیسری لڑ رہی تھی پاکستان کے اندر، کیونکہ یہاں بھی ٹھیک نہیں تھے حالات، ان پہ بھی نظر رکھی جا رہی تھی، کیونکہ بہت کچھ ہو رہا تھا، بہت سوشل میڈیا جو تھا وہ سرگرم تھا، بہت سی
جو میٹنگز تھیں وہ ہو رہی تھیں، بگز ہو رہی تھیں، اس میں وہ سارا کچھ اس کو ٹیپ کیا جا رہا تھا، اس کی CDs بن رہی تھیں، سارا کچھ ہو رہا تھا، اور یہ سب کو پتہ ہے۔ تو اب کم از کم پاکستان کی جو فوج ہے یہ 2 محاذوں پہ لڑ رہی ہے، مشرقی محاذ اور مغربی محاذ۔ اندر کے محاذ کی اس کو فکر نہیں ہے، کیونکہ اب ان کو پتہ لگ گیا کہ اندر کے محاذ کی بالکل سیفٹی ہے۔ تو میں پھر پاکستان کے جو عوام ہے جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں احتساب ہو، اور پاکستان کڑا احتساب ہو، کسی بھی پارٹی کا ہو، کسی بھی کوئی مقدس گائے نہیں ہے، خواہ وہ عدلیہ ہے، خواہ وہ فوج ہے، خواہ وہ پارلیمنٹیرین ہے، خواہ وہ میڈیا کے لوگ ہیں، کوئی بھی، بے شک وہ شوگر مافیا، کوئی اب نہیں بچے گا۔ یہ میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں کہ کوئی نہیں بچے گا۔ آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ مولانا فضل الرحمان وغیرہ یہ اب انہوں نے پر جھاڑنے شروع کر دیے ہیں۔ اب یہ 3 مہینے بڑے سخت ہیں۔ اب یہ جون کے اینڈ میں یہ لوگ پر نکالیں گے، اسلام آباد کی طرف ان کا ہوگا آہستہ آہستہ۔ یہ تاجروں کو ساتھ ملائیں گے، سب کو ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے، لیکن آخری وارننگ ان کو دے دی گئی ہے کہ اناف از اناف، اب کچھ نہیں ہوگا، اب ہوگا احتساب۔ اور اس کے لیے پارلیمانی نظام چلے گا تو چلے گا، نہیں چلے گا تو نہیں چلے گا، لیکن مارشل اللہ نہیں آئے گا۔ نظام تبدیل ہوگا، عمران خان بھی رہے گا، نظام تبدیل ہوگا، اور دوسرے لوگ آئیں گے۔ اور دوسرے کون سے لوگ آئیں گے؟ فوج کا سابق آرمی چیف بھی آئے گا، سپریم کورٹ کا سابق جج بھی آئے گا، پولیس کے بھی سابق لوگ آئیں گے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ لوگ آئیں گے جن کی گارنٹی، جب وہ سامنے نام آئیں گے تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی اب ہوگا یہ چیز، اب ہوگی یہ چیز۔ اور پھر ایسا جھاڑو پھرے گا کہ دنیا دیکھے گی، اور پھر ان کو پیسے دینے پڑیں گے یا جیل اور جیلوں کی بھی میں آپ کو یہ بات بتا دوں، یہ بھی چیز ڈسکس ہوئی ہے کہ جیلوں میں ان کو A کلاس B کلاس نہیں دی جائے گی، ان کو وہی کلاس دی جائے گی جو عام آدمی کو دی جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ یہ بہت بڑے قومی مجرم ہیں، انہوں نے قانون کو توڑا، آئین کو توڑا، سارا کچھ کیا، ان کو سزائیں اس سے زیادہ سخت دی جائیں گی۔ یہ نہیں کہ یہاں پر اس کا ان کو سزائیں دے کے تو جیل میں یہ ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہیں اور جناب ان کو نوکر ملیں ان کے کھانے بنا کے دیں۔ نو 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 نو، یا تو پھر یہ پاکستان سے باہر جائیں گے، سارا پیسہ دے کے جائیں گے، نہیں تو پھر یہ جیل کاٹیں گے۔ اور پھر میں یہ بات کر رہا ہوں، مبارک ہو آپ لوگوں کو کہ فیصلے ہو گئے ہیں، اب صرف وقت کا انتظار ہے۔ کیونکہ اگر یہ پارلیمنٹ جو ہے، اگر یہ یہاں پر یہ سارے جو لیجسلیشن نہیں کرتی جو کہ ہونی چاہیے، روڑے اٹکاتی ہے، سارا کچھ کرتا ہے، ہوتا ہے، تو پھر کچھ نہیں بچے گا، سب کچھ لپیٹا جائے گا، سب کچھ لپیٹا جائے گا۔ اور جو جہاں جس نے اقامے لیے ہوئے ہیں، جس نے سارا کچھ کیا ہوا ہے، سب آئیں گے اس لپیٹ میں، اور ان سب کو پتہ ہے، ان سب کو پتہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں تو پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ فیصلے ہو گئے ہیں اور بس اس پہ امپلیمنٹ ہونا باقی ہے۔ تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور امید ہے کہ جتنوں نے پاکستان کو آج اس حال پہ پہنچایا ہے وہ انشاءاللہ تعالی اپنے کیفر کردار تک پہنچیں گے، اور پاکستان کا نام دنیا میں ایک عظیم نام کے طور پر لیا جائے گا، تاکہ ہم بھی اپنا سر فخر سے اٹھا کے چل سکیں گے کہ وہاں انصاف ہوتا ہے، انصاف بکتا نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی ایسا ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔